پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ شمس الدین بخاری جامی مدد اللہ العالی آپ کو بہترین اپنے عقائدی ترجمانی فرمیتے پہن دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دا سایہ آپ تمام دے ہوتے تا دیر قائم فرماوے۔ ٹائم بالکل شارٹ تھی چکے اور جڑے میزبان ہیں خصوصی میزبان وہ تو سارے آپ میزبان ہیں انہاں دے طرفوں لسٹ سارے دی ہے مگر انتہائی معذرت دے نال ٹائم کم ہومن دی وجہ کنو قبلہ حضور دا خطاب شروع تھینا پہ تے تساں بھی اپنا حاضر دماغ دل کو حاضر کر دے باسو کہ جڑے کوئی سوال ساڑے کنو آ کے پوچھ دے وے یا ساڑے ہوتے جڑے فتوے لیں دے وے اسا تو ہاڑی خاطر سایاں کوئی تاں سڑوائے او کوئی ایویں کہیں نہیں اپنے بڑے دا کتاباں دے وچوں فقہا دا کتاباں دے وچوں ثابت کریں دن کہ حق تے کون ہیں مختصر کرے سا کہ اسا علی والے ہاسے علی والے ہیں تے علی والے راس دعائے ہے کہ سایاں دے قدمہ دے تلے ساری جان نکلے تا میں ایک دفعہ معذرت نال پیر شمس الدین جامی صاحب دا جملہ ول دوہرے سا کہ کم از کم اب سارے کو حیا کرنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری مناظر اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ یاسین قادری صاحب نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق اللہ مولانا العلی العظیم درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت عزت مآب قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاتقیاء محترم پیر امانت علی سروری قادری حافظہ اللہ تعالی مدد اللہ علی آستانہ عالیہ بہاولپور شریف معزز و محترم پیر صاحب قبلہ شاہ صاحب علماء کرام سادات کرام قرآن حضرات ثناخان مصطفیٰ اور میرے برادر مکرم میرے چھوٹے بھائی فیضان بھائی اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت و اولیاء اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے ماحول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناصبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ میرے سامنے موجود ہیں آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر بھی سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے جہاں تک اللہ کا سورج چمکتا ہے، بڑے بڑے علماء سے ملا ہوں، پیران اعظام سے ملا ہوں اور جس طرح آج کے پرفتن دور میں
قبلہ پیر صاحب مودت اہل بیت، افضلیت اہل بیت اور تحفظ ناموس اہل بیت جس طرح اس پہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنے حلقہ احباب کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دیوانوں اور پروانوں کو محبت اہل بیت کے جو بار بار کے جام پلائے ہیں، اس کی مثال مجھے دنیا میں بہت اقل اور بہت کم ملی ہے۔ ورنہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی آل اور اولاد ہیں، اور ان کو میں نے نعرے لگاتے ہوئے سنا ہے علی کے دشمنوں کے۔ ادھر میرا کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی بزرگ مجھے بتائے اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دے، آپ کے باپ کا دشمن ہو، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کوئی بغیرت ہی بیٹا ہوگا جو باپ کے دشمن سے یاری رکھے یار، تو چوک میں کھڑا ہو کے دعوے کرنے والوں، پیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو محبت اہل بیت کے جام پلاتے، ہم بھی مانتے ہیں۔ وہ چوک میں کھڑے ہو کے دعوے بعد میں کرنا، پہلے اپنی محبت اہل بیت اپنے کردار سے ثابت کر۔ یہ کیسی محبت ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یہ درنگی نہیں چلے گی کہ اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے ہوں اور اہل بیت کی محبت کے دعوے ہوں۔ اگر اہل بیت کا محب ہے تو اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کر دے، ان سے بیزار ہو جا، ان سے تعلق توڑ دے، واسطہ توڑ دے، تیرے کچھ نہیں لگتے، جو اہل بیت کا بن جائے، غیر بھی ہو کہہ میرا ہے، جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کہہ میرا نہیں۔ جب تک تیرا عقیدہ، تیرا ویژن، تیرا نظریہ، تیرا تھاٹ ایسا نہیں ہو سکتا، تب تک چوک میں کھڑا ہو کے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ حضرت جی اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ جو اہل بیت کی دشمنی میں لگے رہے، جو اہل بیت کے سامنے تلواریں لے کے نکل آئے، نیزے کمان لے کے نکل آئے، ان کے محبت کے دعوے اور لوگوں کو یہ باور کروانا کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت کے دشمنوں کو جنت میں گھسیڑے، جو اہل بیت کے دشمنوں کو شیلٹر فراہم کرے، وہ کوئی بھی لبادہ اوڑھ لے، کسی بھی مسلک میں چھپ جائے، گھس جائے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، کل بھی خارجی تھا، آج بھی خارجی ہے، کل بھی یزیدی تھا، آج بھی یزیدی ہے۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری طبیعت میں مبالغہ نہیں، یہ فلیکٹری نہیں، میں جنرل بات بتا رہا ہوں۔ جس طرح پیر صاحب نکلے ہیں یہ مشن لے کے، یہ علم لے کے، یہ امر لے کے، یہ پیغام لے کے، یہ میسج لے کے، اگر اسی طرح ہماری اس ملک کے جو مشائخ ہیں، جو پیرانے عظام ہیں، اسی طرح وہ بھی یہ عزم لے کے نکل پڑے تو خارجیت اور ناسبیت کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو یہ توفیق اللہ ہر بندے کو نہیں دیتا۔ پتہ کیا ہے، جب دنیا ہونا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گھر کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے؟ آپ مولا علی علیہ السلام کے
کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں، آپ اہل بیت کے دشمنوں کو ننگا کریں، تو امید کیا رکھیں گے؟ لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے؟ اہل بیت کو ماننا ہے، گالیوں کے لیے تیار ہو جا، فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، رافضیت کے فتوے، شیعت کے فتوے، گمراہی کے فتوے، سنیت سے نکالنے کے فتوے، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا۔ اہل بیت کو ماننا کل بھی مشکل تھا، اہل بیت کو ماننا آج بھی مشکل ہے۔ لوگ حق بات نہیں کرتے جانتے ہوئے بھی، کیا کہ مرید اڑ جائیں گے؟ میں سچی بات کر رہا ہوں یار، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر تل کے اویس و چادر زہرا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، پیران اعظام سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ مرید دوڑ جائیں گے اگر حق بات کر دی، اگر اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کر دیا، ہو سکتا ہے کہ نذرانے بند ہو جائے، چندے بند ہو جائے، لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں، ان کے قدم چومتا ہوں، نہ مریدوں کے بھاگنے کا خوف ہے، نہ چندوں کی پرابلم ہے، آج بھی رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اولاد کو کھلاتے ہیں، اور علی علی کے نعرے ڈنکے کی چوٹ میں لگاتے ہیں۔ اور یہ پیر صاحب میسج دے رہے ہیں ان ہستیوں کو جو کہتے ہیں تم علی کے بیٹے ہیں۔ یارو اگر علی علیہ السلام کے بیٹے ہو تمہارا حق زیادہ ہے، ہم تو نوکر ہیں یار، ہم تو مولا کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، تم تو خون علی المرتضیٰ ہو، تو یہ کیسا خون ہے؟ خون کا دعویٰ ہو کہ علی کا ہے، اور زبان پہ وہ رضی اللہ جو ساری زندگی علی کو گالیاں دیتے رہے۔ آج میں یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائے گا، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ آج سنیت بتا کے جاؤں گا، آج سنیت سمجھا کے جاؤں گا، آج سنیت پڑھا کے جاؤں گا، آج سنیت دکھا کے جاؤں گا۔ میرے ہزار لیکچر پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک، میں نے زندگی میں آج تک ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ 20 سے 25 کتابیں بھی لکھی ہیں عظمت اہل بیت پہ، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں۔ وہ سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی پہنچائی ہے، سنیت ہی دکھائی ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں اللہ مسا ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ وہ جو یار لوگوں نے سنیت کا چہرہ اور حلیہ بگاڑ دیا تھا، جو سنیت میں خارجیت اور ناسبیت گھس آئی تھی، میں تو دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ سنیوں سے بڑھ کے کون ہے اہل بیت اطہار کی محبت اور عظمت بیان کرنے والا۔ میں نے تو سنیت کے چہرے کو اجلا کر کے، ستھرا کر کے یہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں میں بھی حسین ہو۔ لوگوں کو ٹھیکہ کس نے دے دیا؟ فلاں سنی نہیں، فلاں رافضی، یہ سنی نہیں رہا، یہ نہیں سنی۔ بندہ ان سے پوچھے تمہیں یہ ٹھیکہ کس نے دیا؟ وہ تم مامے لگتے ہو سنیت کے، سنی کہتے ہی اسے ہیں جو ہر پل ہر گھڑی اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے لگائے اور ڈنکے بجائے، دنیا کو اس گھر کی معرفت بتائے، اس گھر کی عظمت بتائے، افضلیت بتائے، وہ ہے اہل سنت۔ اس لیے اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھنے والا سنی نہیں ہو سکتا۔ تو وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، میں فوراً اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں، اپنے ٹاپک پہ آنے لگا ہوں، اور ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اتنی دور سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں، سیالکوٹ سے، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ فرض کریں کسی کو مجھ سے پرابلم ہے، اپنی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے نا، تو مجھے دفع کریں، جن کا ذکر کرنے لگا ہوں اگر ان سے بھی کسی کو تکلیف ہے تو پھر بھائی نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ حشر میں کامیابی ہے، پھر ذلت ہی ذلت ہے۔ تو اس لیے توجہ کے ساتھ، انحباق کے ساتھ، غور کے ساتھ
میرے دوست کہہ رہے تھے خطاب ذرا پنجابی میں ہونا چاہیے، میں نے کہا وہ مجھے اس طرح نہیں آتا اچھا، لیکن ایک چٹا ان پڑھ بھی اگر توجہ کے ساتھ سنے گا یہ نہیں کہے گا کہ سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا کے جاؤں گا، اتھینٹک اور سکھا بات ہوگی، لیکن ہاتھ جوڑ رہا ہوں، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 42 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو، مکس اپ نہ کیا کرو، یعنی یہ بھی حق اور وہ بھی حق، یہ بھی حق تھے وہ بھی حق تھے، ایسے نہیں ہوتا، یہ لنگڑی لولی بات نہ کیا کرو، اس کو مکس اپ نہ کیا کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، قرآن دے رہا ہوں یار، اللہ نے کہا جب تمہیں حق کی معرفت ہو جائے، حق کا پتہ چل جائے تو پھر حق کو چھپایا بھی نہ کرو۔ چھپانا ہے، حق کو نہ خلط ملط کرنا ہے، نہ مکس اپ کرنا ہے، نہ لنگڑی لولی بات کرنی ہے، صاف ستھری حق کو حق کہنا ہے اور باطل کو باطل کہنا ہے، قول سدیدہ جو ہے سیدھی کھری بات کرنی ہے، سچی اور ستھری کہتے ہیں نا نتر کے بات کرنی ہے، لنگڑی لولی نہیں کرنی۔ اچھا چلو میں سمری دے رہا ہوں جلدی، زیادہ دیر آپ کو لغت کے بکھیڑوں میں الجھانا نہیں چاہتا۔ ایک بات سمجھ آگئی قرآن کی نص سے، اللہ نے کہا کہ حق کو حق کہو، باطل کو بولو یار، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، باطل کو باطل کہو، مکس اپ نہ کہو، یہ نہ کرو یہ بھی حق ہے، اس حق کے سامنے آنے والا بھی تھوڑا تھوڑا حق ہے، یعنی جو حق کے بالمقابلہ، یار ایک ہوتا ہے متضاد، اس وقت دن ہے نا، دن کا متضاد کے اپوزٹ، بالعکس رات، دور نزدیک، کڑوا میٹھا، بولے یار یہ اپوزٹ چیزیں ہیں، بالعکس ہیں، متضاد ہیں، اسی طرح یہ جو حق ہے اس کے جو بالمقابل ہے وہ باطل ہے، یا کوئی باطل ہے یا کوئی حق ہے، یہ لنگڑی لولی بات نہیں چلے گی، قرآن کہتا ہے مکس اپ کر کے ہی بات کرنی، منافقوں والا کام نہیں کرنا، حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے۔ اچھا جی یہاں تک سمجھ آگئی، اب چند حق بتاتا ہوں نا۔ پہلا حق سورہ یونس آیت نمبر 32 پہلا حق میں پیر صاحب کے قدم چوم کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فرمایا یہ جو اللہ تمہارا رب ہے نا یہ حق ہے۔ بولو یار اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ ذرا میرا ساتھ دینا، میں نے آپ کو ساتھ شامل کرنا ہے۔ اللہ حق ہے، اللہ کیا ہے؟ اب جو اللہ کا منکر بن جائے، وہ جو اللہ کے سامنے آ جائے یار، جو اللہ کے بالمقابل آ جائے وہ بھی حق ہے، باطل ہے، بولے ذرا سینہ چوڑا کر کے، یعنی اللہ حق ہے تو اللہ کا منکر باطل، لات منات باطل، بولیں کافر باطل، یعنی جو اللہ کے سامنے آ جائے پکا باطل، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے دوسرا حق سورہ آل عمران آیت نمبر 86 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ میرا رسول حق ہے۔ تو پتہ چلا پاک محمد حق ہوئے تو پاک محمد کے منکر تھوڑے تھوڑے وہ بھی حق ہے، یعنی باطل، محمد کے دشمن باطل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے بالمقابل آنے والے باطل، حضور سے ٹکرانے والے باطل، حضور سے لڑائی کرنے والے باطل، حضور کو جھٹلانے والے باطل۔ وہ یارو اللہ کا قرآن دے رہا ہوں میں، سمری دے رہا ہوں،
ورنہ ایک ایک حق پہ ایک ایک خطاب ہو سکتا ہے. 2 ہو گئے. تیسرا حق پیش کرتا ہوں, سورہ محمد کا شروع میں ہی پڑھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بما نزل علی محمد وهو الحق. یہ قرآن جو ہم نے محمد پر اتارا ہے, محمد پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کہتا ہے یہ قرآن حق ہے. بولو یار, قرآن حق ہے نا. تو قرآن کے سامنے آنے والا باطل کہ تھوڑا تھوڑا حق ہے وہ بھی, یعنی جو قرآن سے ٹکرائے باطل. ٹھیک ہو گیا, 3 حق ہو گئے. کتنے؟ ایک اور حق دیتا ہوں جلدی جلدی. سورہ توبہ آیت نمبر 33, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ کہتا ہے میں نے انبیاء رسول کو بھیجا ہی دین حق کے لیے. تو پتہ چلا یہ جو دین ہے ہمارا اسلام, یہ بھی حق ہے. تو جو اسلام کے بالمقابل کوئی بھی مذہب کھڑا ہو وہ بھی حق ہے. بولے باطل. اللہ بھی حق, اللہ کا دشمن باطل. رسول حق, رسول کا دشمن باطل. قرآن حق, قرآن کا دشمن باطل. دین اسلام حق, دین اسلام کا منکر باطل. ٹھیک ہو گیا. اب چند حق اور دیتا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 جسے آپ آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں. بڑی خاص بات میں نے سمجھانی ہے. آپ کو پتہ ہے عیسائی آئے تھے, میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا, کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی یہ حملہ عیسائی رسالت پہ کر رہے تھے, توحید پہ. توحید پہ یار, کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, جب وہ آئے 60 کے قریب, ان کے بڑے بڑے اعلیٰ لیول کے جو ان کے راہب تھے, جو ان کے خطابات یا ان کے جو علماء تھے, وہ آگے سارے. اب قرآن نے کیا کہا کہ سونیا کہہ دو ان کو ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے, تم اپنے بیٹوں کو بلاتے. اہل سنت کی کوئی تفسیر لے, میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا. فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر ہو, جلال الدین سیوطی کی در منصور ہو, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری ہو, اماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہو, کوئی بھی ابن ابی حاتم ہو, یا شیخ اسماعیل حقی ہو, یا علامہ علوسی ہو, کوئی تفسیر لے آئے مولانا مودودی تک, اس پہ کسی ایک گھر کا بھی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کھڑے کیے وہ حسنین کریمین تھے. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. سیغہ جمع کا ہے, سیغہ جمع کا ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو پوری کائنات میں جو سب سے بڑی سچی, جو صدیقۃ الکبریٰ ملی ہے, وہ ایک ہی شخصیت ہے, فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنے نفوس کو, اپنے نفس, اپنی جان کو لاتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لاؤ. تو حضور نے جو اپنی جان جس کو ڈکلیئر کیا, اپنا نفس جسے کہا, وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اچھا, یہ سارے لا کر کرنا کیا ہے, ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سب نے پھر مل کر پاک محمد, پاک علی, پاک سیدہ, پاک حسنین علیہم السلام, ان نے مل کر کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب ان 5 کا ذکر کر کے توجہ ذرا میری طرف, یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. اس سے آگے جو جڑی ہوئی آیت ہے وہ 61 کے بعد کون سا نمبر آتا ہے, 62. یار یہ واقعہ بیان کر کے آگے جو الفاظ ہے اللہ کے وہ سنو. کہا لوگوں سنو, یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہے, محمد بھی حق ہے, زہرا بھی حق ہے, علی بھی حق ہے, حسن بھی حق ہے, حسین بھی حق ہے. آپ اگلی بات
میں کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں اللہ حق ہے نا تو اللہ کا دشمن بولے ہیں رسول حق تو رسول کا دشمن جی باطل. اللہ سلامت رکھے. قرآن حق تو قرآن کا دشمن. دین اسلام حق دین اسلام کا دشمن. حضرت جی اگر اللہ حق ہے اللہ کا دشمن باطل ہے. رسول حق ہے رسول کا دشمن باطل ہے. قرآن حق ہے قرآن کا دشمن باطل ہے. اسلام حق ہے اسلام کا دشمن باطل ہے. اور پڑھ قرآن پڑھ حدیث 350 کتب اہل سنت دیتا ہوں. محمد حق محمد کا دشمن باطل. تو پھر زہرا حق ہے زہرا کا دشمن بھی باطل ہے. حسن حق ہے حسن کا دشمن باطل ہے. حسین حق ہے حسین کا دشمن باطل ہے. حضرت جی شرم کر حیا کر جب چلو بھر پانی میں ڈوب مر. اگر اللہ حق ہے تو اس کا دشمن باطل ہے. رسول حق رسول کا دشمن باطل. قرآن حق قرآن کا دشمن باطل. اسلام حق اسلام کا دشمن باطل. پاک سیدہ حق پاک سیدہ کا دشمن باطل. مولا حسن حق حسن کا دشمن باطل. حسین حق حسین کا دشمن باطل. تو علی حق ہے تو بتا پھر علی کا دشمن رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حق کے سامنے آئے کسی بھی روپ میں آئے کسی بھی رنگ میں آئے جب تک حق کے بالمقابل کھڑا ہے نا. یہ بچوں سے میں خطاب نہیں کر رہا. جب تک حق کے بالمقابل کھڑا ہے جب تک کھڑا ہے باطل ہے. کیا ہے؟ ہاں اگر اس کو شعور آ جائے توبہ کر لے استغفار کر لے حق کے قدموں پہ گر پڑے پھر سٹیٹس اور ہے. لیکن جب تک حق کے مقابلے میں کھڑا ہے کھڑا رہے کھڑا ہی مر جائے. کل بھی باطل تھا آج بھی باطل ہے. آپ یہ جو غزوہ بدر ہے یار پہلی جنگ جو ہوئی ہے کن کے درمیان ہوئی ہے؟ قبلہ کہہ رہے ہیں کافر اور مسلمانوں کے درمیان. یعنی اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی جو کتب سیر ہیں کوئی الاستیاب پڑھ کے دیکھ لیں یا اسد الغابہ پڑھے طبقات ابن سعد پڑھے تاریخ طبری پڑھے ابن خلدون کو پڑھے ابن حشام کو پڑھے البدایہ والنہایہ پڑھے کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. غزوہ بدر کو لکھتے ہیں مارکائے حق و باطل. کیا لکھتے ہیں؟ بولیں مارکائے حق و باطل. حق اور باطل کے درمیان لڑائی. تو حق کون تھے؟ حضور یا حضور کے صاحب. تو سامنے باطل کون تھے؟ کافر جو ان کو جھٹلا رہے تھے. آپ کسی سے سوال کریں مولوی جی وہ جو غزوہ بدر ہوئی ہے اس میں مولا علی علیہ السلام حق پہ تھے؟ تو مولوی صاحب کہیں گے جی علی حق پہ. سامنے کافر جو تھے آپ پوچھے بھئی غزوہ احد میں مولا حق پہ تھے؟ علی حق پہ. غزوہ خندق میں مولا حق پہ تھے؟ علی حق پہ. غزوہ خیبر میں علی حق پہ تھے؟ کہیں گے علی حق پہ. اب اگلا سوال کریں بھئی صفین میں علی حق پہ تھے؟ ایتھے موت پہ جائے گی. چونکہ چنانچہ یہاں سے اگر مگر شروع پتا چلا علی کے بالمقابل جو بھی کھڑا ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد کا فرمان کہتا ہے میں انبار لگا دوں گا کتب اہل سنت کے. جو علی کے سامنے کھڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کل بھی باطل تھا آج بھی باطل ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت کا. اہل سنت کے کسی امام کو پڑھے فقیہ کو پڑھے محدث کو پڑھے مفسر کو پڑھے مجدد کو پڑھے ولی کو پڑھے غوث کو پڑھے مجتہد کو پڑھے ہر ایک کا اس کے اوپر اجماع ہے جو علی کے سامنے آئے باطل ہے. سبحان اللہ حق سبحان. کیا ہے؟ بولو یار باطل ہے. اچھا ہو سکتا ہے کچھ کہیں کہ حضرت صاحب شاید یہ آپ کا اپنا ذوق ہے. اچھا وہ جو آیت مبالغہ ہے نا پیر صاحب حضور قدم چوم کے اس میں ایک نکتہ ہے
وہ میں نے نقطہ آپ کو سنانا ہے 5 نفوس قدسیہ کو اللہ نے کہا حضور کو، مولا کو، پاک سیدہ کو، حسنین کریمین کو آپ نے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجنی ہے. بولیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ جو کاذبین ہے نا، یہ نہیں فرمایا لعنت اللہ علی کاذبین، الکاذبین، یعنی جھوٹوں کے شروع میں الف اور لام کو لگایا. جو علماء بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاج، جس لفظ کے شروع میں الف اور لام لگائیں وہ معرفہ ہو جاتی ہے، یعنی نکرہ سے نکل کے معرفہ، وہ خاص ہو جاتی ہے. جیسے قرآن کے شروع میں فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ فرمایا ذالک کتاب، قبلہ فرمایا نہیں ذالک الکتاب. بولو اگر تو اللہ کہتا ہے نا ذالک کتاب تو پھر ہر کتاب ہو جاتی. اللہ نے کہا الکتاب، یہ جو خاص کتاب ہے، سبحان اللہ سبحان. یہ جو خاص کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں. پتہ چلا عربی کا قاعدہ ہے، قانون ہے، جس کے شروع میں الف اور لام کو لگائیں وہ کرتی ہے خاص. الخطیب، یہ خاص خطیب. سبحان. الگیلانی، یہ خاص گیلانی. السید، یہ خاص سید. سبحان اللہ سبحان اللہ. الرہبر، یہ خاص رہبر. سبحان اللہ. القادری، یہ خاص قادری. سبحان اللہ. یہاں فرمایا الکاذبین. سبحان اللہ سبحان. بچوں سے کتاب نہیں میرا، یہ خاص جھوٹے. آگ سونا. مثلاً فرض کریں آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کا کوئی دوست آپ کو ملا زید، آپ نے پوچھا زید بھائی ظہر کی نماز پڑھی تھی؟ پڑھی پڑھی انہیں کوئی نہیں. کہتا ہے ہاں پڑھ کے آیا ہوں. جھوٹ بولا کہ نہیں اس نے؟ جھوٹ بولا. جھوٹا بھی ہے کہ نہیں؟ جھوٹا. اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں. خاصاں دی گلیں ہم آگے، تھوڑا سا آپ آگے نکلے، دوسرا دوست مل گیا آپ کو، اسلم. اسلم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک. کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کھلایا کوئی بھی نہیں. آپ کو کہتا ہے 10 لوگوں کو کھلا کے آیا ہوں. جھوٹ بولا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا جھوٹا ہے لعنتی نہیں. لعنتی نہیں، جھوٹا ہے، کاذب ہے، لعنتی. مولا ہم سیدھے سادے تیرے بندے، بات عقل کے کھانے میں فٹ ہی نہیں ہو رہی. ادھر تو کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی جھوٹ بولا، جھوٹا ہے لعنتی نہیں. اس نے کھانا نہیں کھلایا، تو نے کہا جھوٹا کہو لعنتی نہیں. اس نے نماز نہیں پڑھی، تو نے کہا جھوٹا کہو لعنتی نہیں. ادھر کیوں کہہ رہا ہے یہ جو جھوٹے ہیں لعنتی؟ آگ سونا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا سمجھ نہیں دے آئی، مولا سمجھا دے. تو اللہ نے کہا اس لیے سمجھایا ہے ہر جھوٹا لعنتی نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہوتا ہے تو یہ خاص کر کے معرفہ لگا کے دنیا کو میسج دیا ہے جو محمد کے سامنے آ جائے، جو علی کے سامنے آ جائے، جو زہرا کے سامنے آ جائے، جو حسن کے سامنے آ جائے، جو حسین کے سامنے آ جائے. کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی. آگ سونا. جو ان کے بالمقابل آ جائے، جو ان کو جٹلانے کے لیے آ جائے، جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آ جائے، جو ان کے خلاف تیر کمان لے کے آ جائے، اللہ کہتا ہے کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہے. آگ سونا. یعنی گارنٹڈ لعنتی، سرٹیفکیٹڈ لعنتی، قرآن کی نص والے لعنتی. آگ سونا. کسی اور کے لعنتی ہونے میں تو شک، ڈاؤٹ، شبہ ہو سکتا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے لعنتی ہونے میں نہ کل شک تھا نہ آج شک. پکے لعنتی ہے. میں وہ کتاب دیتا ہوں، وہ
किताब देता हूँ कि अली हक है, अली से लड़ने वाले बातिल हैं, जो हर सुन्नी के घर में होती है। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी की रियादुन नज़रा फी मनाक़िबिल अशरा मुबशरा, उन्होंने अशरा मुबशरा पे पूरी किताब लिखी है। उसमें जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 256 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब, उसमें यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, सुभान अल्लाह। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली, सुभान अल्लाह। या अली सुभान अल्लाह। अंता तुफर्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रिवायत करते कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ऐ अली, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली तेरी जात है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। जो अली अलैहिस्सलाम के सामने आए वो बातिल है। मानवी जी लंगड़ी लूली बात न कर, वो भी हक थे ना। जो अली के बिलमुकाबल आ जाए, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान मुस्तफा का फरमान पक्का बातिल है। और ये हदीसें सही है, ऑथेंटिक और सिका। आगे चले इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक अहले सुन्नत के सर कताब जिल्द नंबर 3 हदीस का इंटरनेशनल नंबर 4620 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। मेरे आका ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अली, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मौला अली अलैहिस्सलाम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, या अली अंता तुबय्यिनु ले उम्मती मख्तलफु फीहि बादी। मेरे आका ने फरमाया, अली, मेरे बाद मेरी उम्मत में एक इख्तिलाफ हो जाएगा, दो ग्रोह बन जाएंगे, दो धड़े बन जाएंगे, लेकिन हक और बातिल को वाज़ेह तू करेगा। सुभान अल्लाह। अली, जिधर तू खड़ा होगा वो हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल। जो इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में, खतीब बगदादी तारीख़ बगदाद में, इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबल फ़वाइद में ये जो हदीस लेके इसमें सुने, मेरे आका फरमाते सतकून बादी फितना। तुम मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबियों, मेरे बाद एक फितना खड़ा हो जाएगा, एक फितना खड़ा हो जाएगा। अगर तुम में से कोई वो फितना पाए, ये किन से किताब हो रहा है? हुजूर के सहाबा से यार। हुजूर, मेरे बाद एक फितना खड़ा हो जाएगा, अगर तुम में से कोई वो पीरियड, वो जमाना, वो दौर पाए, फ़अल्ज़मू अली इब्न अबी तालिब। लो जी, एक लफ्ज भी मेरा नहीं, मैं वल्दियत में उस बंदे का नाम लिखवा दूंगा जो मेरी बात को गलत साबित कर दे। उसके मरोड़ का मेरे पास इलाज नहीं। जो आपको किताबें खोल खोल के दिखा रहा हूं ना, कोई माई का लाल ये रद्द करके दिखाए। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबियों, मेरे बाद एक फितना खड़ा हो जाएगा। जब तुम वो जमाना पाओ तो दाएं बाएं ना देखना। आका क्या करें? फरमाया, बस दौड़ के जाना, अली का दामन पकड़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहोवल सदीकुल अकबर, इसलिए कि अली सबसे बड़ा सच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अली फरूक है, होवल फरूक लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। अली बातिल को और हक को फर्क करने वाला है, तमीज करने वाला है। जिधर अली होगा उधर हक होगा, जो अली के सामने होगा वो बातिल होगा। दे रहा हूं यार, मैं वो किससे सुना रहा हूं, अगली सुने। हमारी अहले
سنت کی صحاح ستہ جن کو کہتے 6 صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ صحاح ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے ترمذی۔ ترمذی کی حدیث سنو، صفحہ نمبر 256، بیروت لبنان کی چھپی کتاب۔ اس کے علاوہ امام حاکم کی المستدرک حدیث کا نمبر 4670، 4629۔ سبحان اللہ۔ امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد۔ حدیث سنو، فیصلہ کرنا، اور حدیث صحیح، حدیث متواترہ بھی اور حدیث مشہورہ بھی۔ میرے آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم آدر الحق ماہو حیث دارا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا جدھر علی مڑ جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حق کو ادھر موڑ دے، سبحان اللہ، جدھر علی پھر جائے تو حق کو ادھر پھیر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ۔ یارو حضور یہ بھی تو دعا فرما سکتے تھے، مولا جدھر حق ہونا ادھر علی کو پھیر دے، مولا جدھر حق ہونا ادھر علی کو چلانا نہ یار۔ اللہ اگر اکبر، آقا یہ فرماتے تو پھر مولا علی علیہ السلام محتاج ہوتے حق کی اتباع کرنے کی۔ اللہ میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا، میرے آقا نے جدھر علی چل پڑے، اکبر، سبحان اللہ، جو علی کہہ دے علی کو سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، علی کے سامنے آ کے اگر مگر نہ کرنا، علی کے سامنے اف بٹ نہ کرنا، سبحان اللہ، علی کے سامنے چوں کے چنانچے نہ کرنا، علی کو سمجھانے کے لیے نہ کہنا مولا یہ بھی حق ہے میں سمجھاتا ہوں، نہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو علی بول دے حق ہے، علی کی ذات حق ہے، علی کا وجود حق ہے، علی کا سراپا حق ہے، علی کا گھرانہ حق ہے، علی کا قبیلہ حق ہے، علی کا خاندان حق ہے، علی کا بابا حق ہے، علی کی امی حق ہے، علی کا دادا حق ہے، علی کا بڑا بھائی حق ہے، علی کی زوجہ حق ہے، علی کے بیٹے حق ہے، علی کی بیٹیاں حق ہے، علی سراپا حق ہے۔ جو علی فرما دے، جو علی کہہ دے، میرے آقا فرماتے وہی حق ہے۔ سبحان اور اللہ، یہی بات اس لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت عمار ابن یاسر کو فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے عمار میری امت کی اکثریت نہ دیکھنا، اللہ اکبر، ہم تو اکثریت میں پھنس جاتے ہیں یار۔ اللہ اکبر، حضور کی حدیث دے رہا ہوں، حضرت علی سنو میری بات توجہ کے ساتھ، عمار یہ جو میرا بھائی علی ہے اگر سارا زمانہ چھوڑ کے علی کو الگ چل پڑے، اللہ اکبر، بڑی بڑی پگڑیوں والے علی کو چھوڑ کے ادھر چل پڑے، اللہ اکبر، علی اکیلا جا رہا ہو، اللہ تو اکبر، اکثریت نہ دیکھنا، اللہ اکبر، تعداد نہ دیکھنا، فلاں ابن فلاں نہ دیکھنا، اللہ اکبر، علی اکیلا جا رہا ہو، سبحان اللہ، علی کے پیچھے چلنا، جدھر علی ہونا ادھر حق ہونا، جو علی کے بالمقابل ہونا وہ باطل ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم اکثریت سے مقابلے میں آ جاتے ہیں، بے شک، ہم بے شک، کہتے ہیں بھائی اکثریت حق کی دلیل ہے۔ اچھا اگر اکثریت حق کی دلیل ہے مولوی جی، اکثریت تو پھر فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، یا کوئی اکثریت تو نمرود کے پاس تھی، حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، وہ اکثریت تو ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان کے پاس تھی، حق پاک محمد کے پاس تھا، وہ اکثریت تو یزید پلید کے پاس تھی، اللہ اکبر، حق مولا حسین کے پاس تھا۔ مولوی جی اکثریت حق کی دلیل نہیں کہ نہ بڑے جنازے حق کی دلیل ہے، حق کی ایک ہی دلیل ہے، جدھر علی کھڑا ہو وہ حق ہے، جو علی کے سامنے کھڑا ہو وہ باطل ہے۔ اب دیکھیں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اب دیکھیں ایک جنگ ہوئی ہے جسے کہتے ہیں جنگ جمل، جمل عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹوں کی لڑائی، یہ جو لڑائی ہوئی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کے ساتھ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر یہ صحابہ بھی اس میں شامل تھے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں اور یہ سینہ چوڑا کر کے بتانے لگا ہوں. اللہ اکبر. کوئی مائک علال میری بات کو رد کر کے دکھائے. اہل سنت کے کوئی ایک امام کا حوالہ دے. کسی ایک امام نے بھی جنگ جمل پہ علی علیہ السلام کے جو سامنے لشکر تھا اس کو حق نہیں کہا. ان کا حق علی کے ساتھ تھا. بولو یار علی کے ساتھ تھا. ادھر چونکہ اما عائشہ صدیقہ ہے اور اما عائشہ صدیقہ سے ان کا رجوع ثابت ہے. جاگو کی ہو گیا یعنی میں شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں. یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ سامنے حق کا امام کھڑا ہے. علی حق کا امام ہے. اتباع امام کی ہوتی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیں امہات المومنین کا ادب, ان کی تہذیب, توقیر, احترام کا ہمیں حکم ملا ہے. ان کی اتباع کا نہیں. اتباع یا اطاعت ہوتی ہے امام کی. تو پتہ چلا ادھر حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا, سامنے ان کو اپنی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی سمجھ آ گئی. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں علی کاش میں 20 سال پہلے مر گئی آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے. بلکہ امام حاکم جو پیر صاحب قدم چون کے بتاتا ہوں, جو مستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے, میرے آقا نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا علی میری ازواج میں سے بلکہ ایک کا نام بھی بتا دیا وہ تیرے خلاف آئے گی, حق پہ تو ہی ہوگا, لیکن ذرا شفقت فرمانا. اور میں سنیت بتا رہا ہوں یار. اور وہ جب تک بی بی حیات رہی تب تک یہ توبہ استغفار ہی کرتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ جب تک علی کے بالمقابل کھڑے تھے تب تک وہ باطل تھے, حق علی کے پاس تھا. ادھر رجوع آ گیا, بولو یار کی ہو گیا. جب رجوع آ گیا تو سٹیٹس چینج ہو گیا. مولا علی علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ کو پروٹوکول کے ساتھ, عزت کے ساتھ, تزئین کے ساتھ بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ جمل کا معاملہ حضرت جی ہو رہی کہ سفین کا معاملہ ہو رہی. یہ دو صفوں کو کہتے ہیں تسنیہ کا صیغہ ہے نا. ایک صف یعنی ایک لشکر مولا علی علیہ السلام کا, دوسرا معاویہ بن ابو سفیان اینڈ کمپنی, ان کا لشکر تھا آمنے سامنے. بولو یار یہ لشکر تھا نا. اب یہ علی علیہ السلام والا جو لشکر ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ ہے حق, اور جو ان کے سامنے ہے وہ ہے باطل. وہ بھی باطل سے نکل سکتے تھے, وہ بھی باطل سے نکل سکتے تھے اگر علی کے سامنے سر جھکا لیتے, اپنی غلطی تسلیم کر لیتے. چلو مولوی صاحب کہتا ہے اجتہادی خطا, تو میں بھی اجتہادی خطا ہی کہہ لیتا ہوں. مولوی صاحب غصہ نہ کرنا. وہ اپنی اجتہادی خطا قبول کر لیتے, رجوع کر لیتے, توبہ کر لیتے, استغفار کر لیتے. تو جس طرح ہم جمل والوں کا ادب کرتے ہیں اسی طرح ہم سفین والوں کا بھی ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. پتہ چلا وہ جب تک کھڑے رہے, جب تک زندہ رہے, علی کے دشمن رہے, مر گئے علی کے دشمن. مولوی تیری مانو, اللہ کے قرآن کی مانو, مصطفیٰ کے فرمان کی مانو. جب تک کوئی علی کے بالمقابل کھڑا رہے باطل تھا, باطل تھے اور باطل ہی دنیا سے چلے گئے. ہماری سیاستہ کی روایت دیتا ہوں, بخاری مسلم سیاستہ مسند احمد بن حنبل. جب سیاستہ آ گئی تو پھر اس کے بعد کوئی اور حوالے کی ضرورت پیش نہیں آئی. آؤ میری طرف. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دو اینٹیں لے کے آ رہے تھے, مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور میں حدیث دے رہا ہوں, حدیث سے صحیح. کوئی مائی کا لال آج تک
इस हदीस को ज़ईफ साबित नहीं कर सकता। हदीस मुतवातिरा भी, हदीस मशहूरा भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला दर्जे की हदीसें सी। मेरे आका ने फरमाया तक़्तुलहुल फ़ियतुल बाग़िया, ऐ अम्मार तू मेरी उम्मत के बागी ग्रोह के हाथों शहीद होगा, कत्ल होगा। तवज्जो जरा मेरी तरफ किए। यदऊहुम इलल जन्नह, ऐ अम्मार जो तेरे बिलमुकाबल लश्कर होगा, तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अल्लाहु अकबर। ओए आ जाओ इधर अली की तरफ जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए आ जाओ जन्नत की दावत देता हूँ। ओए जन्नत की तरफ आ जाओ। वयदऊनहु इलन नार, और ऐ अम्मार वो तुझको जहन्नम की तरफ दावत दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरी बात है यार, ओए मेरा गिरेबान ना पकड़ो। फतवा लगाना है तो फिर आमना के लाल पे लगाओ। मेरे आका ने फरमाया ऐ अम्मा जो लश्कर तेरे सामने खड़ा होगा वो तुझे जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा। जहन्नमियों का लश्कर, वो मैं कह रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। हुजूर की हदीस है, अल्लाहु अकबर। वो जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। आग सुना। ये जन्नतियों का लश्कर होगा। सुभान अल्लाह। और हजरत अम्मार इब्ने यासर शहीद हुए हैं जंगे सफीन में। आग सुना। मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे, हाँ, बेशक। और मुआविया बिन अबू सुफियान और उनकी कंपनी उस लश्कर ने आपको शहीद किया। आज मौलवी साहब जो मिंबर पे बैठते हैं तो ख्वाजा वैस करनी के बड़े तराने सुनाते हैं। आज या रसूल अल्लाह। आज जाके जरा मौलवी साहब से पूछना ये ख्वाजा वैसे करनी ये किस जंग में शहीद हुए हैं, फिर समझ आएगी कि अली किसे कहते हैं। अल्लाहु अकबर। और अगली बात सुनी, बड़ी खास और अहम बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सफीन वाली जंग है ये मरते दम तक इन्होंने रुजू नहीं किया, बल्कि वो जिस मकारी के साथ जंग खत्म हुई है मैं उसमें ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता, मैं एक खास नुक्ता समझाने लगा हूं। जब ये लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई आपने सुना होगा उलमा से, किताबों में भी पढ़ा होगा कि शायद पहला बंदा वो था यजीद पलीद जिसने एक लश्कर भेजा था मदीना की हुर्मत को पमाल करने के लिए, जिसने मदीना की मस्जिद में आके खच्चर बांध दिए थे, घोड़े बांध लिए थे, अजान मौखिर कर दी थी। सुने ना, आओ जरा मेरी तरफ। इमाम मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल पढ़ो, अहले सुन्नत के सर का ताज, अल इस्तिआब पढ़ो, अहले सुन्नत के सर का ताज, उस्दुल गबा पढ़ो, अहले सुन्नत के सर का ताज, इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़ो, अहले सुन्नत के सर का ताज, इमाम इब्ने असाकिर की तारीख मदीना और दमिश्क पढ़ो, अहले सुन्नत के सर का ताज। पहला बंदा मुआविया बिन अबू सुफियान जिसने अपने एक लश्कर भेजा और उसका इमाम हाकिम की मुस्तदरक पढ़ के देखो, उसका जो सलार था, कमांडर था, वो उसने बनाया बुसर इब्न अबी इख्तार था, वो भी सहाबी है। और कुतबे अहले सुन्नत में लिखा है वकाना शिया तो मुआविया का बिन अबू सुफियान, वो मुआविया बिन अबू सुफियान का शिया था। जंगे सफीन में वो मुआविया बिन अबू सुफियान का साथी था, उनके साथ खड़ा होकर तलवारें निकाल के अली पे हमले कर रहा था। ये कुतबे अहले सुन्नत दे रहा हूं। वो लश्कर लेके निकला और मदीना पे चढ़ाई कर दी। अल्लाहु अकबर। मदीना की हुर्मत को पमाल किया, अल्लाहु अकबर। मदीना के नामूस को पमाल किया, बच्चों औरतों को कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद उसी लश्कर ने मक्का की तरफ मुंह कर लिया, अल्लाहु अकबर। मक्का की हुर्मत को जाके पमाल किया। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू अयूब अंसारी की बेदबी और गुस्ताखी, अल्लाहु अकबर। हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की गुस्ताखी की। मैं ये समरी दे रहा हूँ आपको, अल्लाहु अकबर। समरी, जल्दी जल्दी थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद दे रहा हूँ। फिर यमन की तरफ गया, फैसला करना है आपने। वहां के गवर्नर थे उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास,
یہ عبداللہ ابن عباس کے بڑے بھائی ہیں، آقا علیہ السلام کے اور مولا علی علیہ السلام کے کزن، چچا کے بیٹے، ان سے جا کے جنگ کی توجہ ذرا میرے، ان کے 2 بیٹے تھے، 2 شہزادے بیٹے، میں کھول کے دکھا کے جاؤں گا کتب اہل سنت، جو بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں میں، ان کے 2 بیٹے تھے، ان کو ساری دنیا کے سامنے ذبح کیا۔ یہ لشکر کس نے بھیجا ہوا ہے؟ لشکر کس کا یار؟ ان بچوں کو ذبح کیا ماں کے سامنے، اور ماں کی یہ حالت تھی، یہ کیفیت لکھی ہوئی تھی، وہ دیوانی ہو گئی۔ 2 بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے، حضور کی آل اولاد کو ذبح کر دیا، حضور کی خاندان کو ذبح کر دیا، اور پھر اس شہر کی عورتوں کو، مکہ اور مدینہ کی عورتوں کو پکڑ کے قیدی بنایا، باندیاں بنایا، اور ان کو بازار میں بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے مولوی کی سیاست، جسے کہتے ہیں سیاست فلاں زندہ باد، یہ ہے وہ سیاست۔ ہسٹری میں، اسلام کی تاریخ میں پہلی عورتیں جو بکنے کے لیے اسلام کے بعد جو کھڑی ہوئی، وہ یہ دور ہے، یہ وہ دور ہے، معاویہ بن ابو سفیان کی ملوکیت کا دور ہے۔ آقا علیہ السلام کے جلیل القدر سے آدمی حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ممبروں کے اوپر خطبات جمعہ میں مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم ہوتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ میرے موبائل میں کوئی 70 روایتیں پڑی ہوئی ہیں، اہل سنت کی کتب کی کوئی 70 روایتیں میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا۔ یہ خطبہ پہلے ہوتا، خطبہ سن کے لوگ چلے جاتے تھے، وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں، خطبہ رکھتے ہیں بعد میں، تقریر پہلا، نماز بعد میں، تقریر پہلا، کیونکہ انہوں نے سب و شتم جو کرنا ہوتا تھا، ہر گورنر کرتا تھا۔ ایک روایت میں 7000، دوسری روایت میں 70,000 ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا، اور حضرت حجر ابن عدی نے اس گورنر پہ لعنت بھیجی، کہا بکواس کر رہا، حق سنا، وہ زیاد گورنر تھا، زیاد نے حجر ابن عدی، سیابی رسول، میرے بچے بھی قربان حجر ابن